أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل مستهلا وكانت على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الكريم والذين أسأل عنهم الرجسة يطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يطهركم تطهيرا. یقیناً یہ ہے ایک نہایت ہی شریف مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھا اور اپنے خانوادے کے لیے اپنے بہنوں کے لیے ماں اور باپ کا کردار نبھایا. محسوس ہونے نہیں دیا اپنی بہنوں کو، نہ ماں کا محسوس ہونے دیا نہ باپ کا محسوس ہونے دیا. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا وجود کیا ہے. میں تو صرف ایک لفظ کہہ کر آگے گزر جاؤں گا کہ انسان
انسان کی طاقت وجود اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جب انسان 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا ہے؟ میں اللہ ہے وہ قوت ہی اقوم و اعبد، کہ پروردگار میں کھڑا ہوتا ہوں تیری دی ہوئی طاقت سے اور بیٹھتا ہوں تیری دی ہوئی طاقت سے. یعنی انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے کہ نہ تو اپنے قوت سے اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، اتنا مجبور ہے. اور اس کے باوجود انسان ایک دوسرے پر اپنی فضیلت سمجھنے لگے، فخر کرنے لگے. امیر غریب پر فضیلت سمجھے کہ میں امیر ہوں. تو یاد رکھیے گا، امیر غریب پر فضیلت نہیں رکھتا، نہ غریب امیر پر فضیلت رکھتا ہے، فخر رکھتا ہے. نہ کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے، نہ گورا کالے پر فضیلت رکھتا ہے، نہ چھوٹا بڑے پر فضیلت رکھتا ہے، نہ بڑا چھوٹے پر فضیلت رکھتا ہے. بلکہ خداوند عالم نے نماز میں سب میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرے نزدیک نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے. بلکہ اگرچہ سب سے بڑا فضیلت والا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا فضیلت والا اور سب سے بڑا مرتبے والا وہ ہے جو اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے. سب سے بڑا فضیلت والا مرتبہ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کو محمد والا محمد پر صرف کر دے. سلام محمد والا محمد. انسان اپنی زندگی اپنے حساب سے بسر کرتا ہے. گاؤں میں رہے گا، شہر میں رہے گا، اپنے گھر میں رہے گا، اپنے بستی میں رہے گا، لیکن کیا کرے اس زندگی کا اس لہموں کے جو لہمیں دیر زہر پر گزر جائے، اور کیا کرے زندگی کے ان گھنٹوں کے جو گھنٹے در حسین پر گزر جائے، جو گھنٹے حسین کے فرش ادب پر گزر جائے. ڈرے والے محمد پر آنے والے کی شکل نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے. بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے رہا ہے، کس حیثیت سے آ رہا ہے. خدا کی قسم محمد والا محمد نے کبھی بھی کسی کی شکل یا کسی کی صورت پر غور نہیں کیا، کسی صورت کو نہیں دیکھا، کسی شکل کو نہیں دیکھا. محمد والا محمد
رکھنے آئے اور آنے کے بعد راہب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا تاکہ کوئی بیٹا ہو جائے. رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا چاہیے اور جیسے ہی بلند کیا فوراً جبرائیل آ گیا کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ راہب کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے. آپ تو نہ کریں. ایک مرتبہ رسول اسلام نے جو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے وہ نیچے گر دیے اور آج سے فرما دیا راہب اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے. اب جب یہ بات راہب نے سنی تو راہب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب راہب یہاں سے روتے ہوئے نکلے. امام حسین علیہ السلام نے راہب کو دیکھا راہب سے فرمایا راہب رو کیوں ہے؟ یہاں تو روتا آتا ہے اور ہنستا جاتا ہے کہ فرزند رسول اپنی مراد لینے آیا تھا بے مراد جا رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی ظاہری آنکھوں کے آنسو کو نہیں دیکھا تھا بلکہ دل کے آنکھ کے آنسو کو دیکھا تھا کہ چلو میں اپنے نانا سے سفارش کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا جہاں امیدیں تمام ہو جاتی ہیں وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی سفارش ہوتی ہے. اب یہ لے کر امام حسین علیہ السلام لے کر راہب کے پاس آئے کہ نانا جان راہب کے لیے دعا فرما دے تاکہ راہب کی کوئی بیٹا ہو جائے. کہ میرا راہب اللہ کا حکم ہے جبرائیل آئے تو منع کر گئے راہب کی قسمت تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے تذکرہ سننے کے بعد کہا اچھا نانا جان ہم اپنی طرف سے ایک بیٹا دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا ہم اپنی طرف سے ایک بیٹا دیتے ہیں. کہ بیٹا اللہ نے منع فرمایا کہ ہم نے 2 بیٹے دیے. کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے 3 بیٹے دیے ہم نے 4 بیٹے دیے ہم نے 5 بیٹے دیے 6 بیٹے 7 بیٹے دیے. جب 7 نمبر پہنچی جبرائیل آ گیا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے خاموش ہو جائیے گا. حسین جتنے دیتے چلے جائیں گے اتنے اللہ راہب کو عطا کرتا چلا جائے گا. عطا کرتا چلا جائے گا. اب یہاں پر کچھ قوم جاہل یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ شیعہ پاگل تو نہیں ہو گئے دیوانے تو نہیں ہو گئے بڑا رسول منع کر رہے ہیں حسین دے رہے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پر جاہلوں کی یہی شناخت ہے یہی پہچان ہے کہ ان کو امامت اور رسالت کا انداز پتہ ہی نہیں ہے. ان کے انداز میں معلوم نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ رسالت کسے کہتے ہیں اور امامت کسے کہتے ہیں. اگر رسالت اسے کہتے ہیں جو قسمت کو بتاتی ہے اور امامت اسے کہتے ہیں جو قسمت کو بناتی ہے. چلو اپنے محمد بڑی
اور جس کو یہ فضیلت بخش دے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے۔ لفظ مقرب شاید میں پہنچا نہیں پا رہا، ایک واقعے سے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ لفظ مقرب کے جگہ تک پہنچ جائے۔ میں ایک سوال پڑھوں ہمارا اس کے فیل کو دیکھا ہے، اس کے عمل کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ نے فرمایا پروردگار تو عالم الغیب ہے، تو نے خود فرمایا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بتا تو دے آخر تیرا مقرب بندہ کیسے ہے کہ سنا موسیٰ جب یہ توریت پڑھتا تھا اور اس توریت کے اندر جہاں پر بھی لفظ محمد آتا تھا، توجہ کیجیے گا، لفظ محمد آتا تھا، نبی کا نام آتا تھا، اس لفظ محمد کو پوسے دیتا چوم
खाली चुपने से मिलेगी तो चुन लिया, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत के लिए सर्फ का पाक होना जरूरी है। क्योंकि आप सुनते रहते हैं कि बारिश की खतरों की खता नहीं होती है, ये सर्फ की खतरा होती है। वही बारिश का खतरा अगर सांप के मुंह में जाता है तो जहर बनता है, और सदफ के मुंह में जाता है तो गोहर बनता है। इज्जत की खतरा है। और इसी वजह से मैं आयत तकरीर की तिलावत करने का शरफ मैंने हासिल किया। अब यहां से मैं आयत तकरीर का तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह का हुक्म है कि अहले बैत तुमसे निजासतों को दूर रखा जाए। किसका हुक्म है? अल्लाह का, मशीयत का, ज़ात वाजिब का। उसका हुक्म एक तरफ और तमाम उसका इरादा एक तरफ, और तमाम कायनात के मखलूक का इरादा एक तरफ। अगर तमाम मखलूक कायनात अपना इरादा लेके चले तो कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक उसका इरादा ना हो जाए। उसका इरादा, उस मशीयत का, उस ज़ात वाजिब का। उसने कहा क्या? तुमसे निजासतों को दूर रखा जाए। तो इसका मालूम पता ये चला मालूम हुई है बात कि जहां निजासत होंगी वह अहले बैत नहीं होंगे, और जहां अहले बैत होंगे वह निजासत नहीं होंगी। जहां निजासत होंगी वहां अहले बैत नहीं होंगे। कैसे होंगे? और जहां अहले बैत होंगे वहां निजासत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान, कुरान की आयत है, सूरह अल्लाह की आयत है, और हदीस की सभी मानी हुई है। आयत है, ये तो अल्लाह का इरादा है। तो अहले बैत की मोहब्बत के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। और निजासत कितनी है? निजासत किस्में है। कौन कौन सी निजासत? ऐनी निजासत, लिसानी निजासत, जिस्मानी निजासत, खबसी निजासत और कल्बी निजासत। ऐनी निजासत, लिसानी निजासत, बदनी निजासत, खबसी निजासत और कल्बी निजासत। ऐनी निजासत क्या? यानी आंख की निजासत। आंख से किसी नामहरम को तो नहीं देखा, बद इरादे से तो नहीं देखा, यह है निजासत, आंख की निजासत। लिसानी निजासत, जबान की निजासत। क्या अपनी जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? बद अखलाकी तो नहीं हुई, बदतमीजी जबान से पैदा न हुई। ये जबानी निजासत, लिसानी निजासत है। जिस्मानी निजासत है, जिस्म की निजासत। खबसी यानी कपड़ों की निजासत। कल्बी यानी दिल की निजासत। तो मैं तमाम निजासतों का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ कल्बी निजासत रहेगी। कल्बी निजासत क्या? आप तो ये कह देंगे कि यानी निजासत हमारा समझ में आ गई कि किसी नामहरम के पता निकालना गलत इरादे से, यह ऐनी निजासत आपकी निजासत हो गई। असल निशानी निजासत जबानी निजासत, यानी किसी मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचाई, बदकलामी अपने जबान से अदा की किसी के सामने, बदअखलाकी, ये जबानी निजासत समझ में आ गई। अच्छा, जिस्मानी निजासत तो आप जानते ही, खबसी निजासत नहीं, कपड़ों की निजासत जो है। लेकिन कल्बी निजासत क्या? कल्बी निजासत क्या है? कल्बी निजासत हसद, या कल्बी निजासत तकब्बुर, कल्बी निजासत गरूर, कल्बी निजासत है, यह है कल्बी निजासत। अच्छा, ये हसद, तकब्बुर और गरूर आता कैसे? ये बता दो, इस मोहम्मद वालों का
فرش پہ رہنے والے بھی کالے، جسمانی کالے تھے لیکن دل کے کالے نہیں تھے. بڑے جسم کالا ہو، چہرہ کالا ہو مگر دل کالا نہ ہو. ایک سلام میں محمد ویسے کپڑے سمیٹ لیے. اس کپڑے جب سمیٹ رہا تھا تو رسول اسلام کی نگاہ اس شخص پہ پڑ گئی. اب جیسے ہی پڑھی ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا، اے شخص، کیا میرے بلال کی غریبی غربت تجھ کو لگ جائے گی جو تو اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے؟ تجھ کو لگ جائے گی؟ تن ہے رسول اللہ، کڑھائیت تن. میں نے اپنے کپڑے سمیٹے ہیں. کڑھائیت کیا؟ تجھ میں کڑھائیت آئی کہاں سے؟ کہ رسول اللہ میں عرب کا سب سے بڑا امیر آدمی ہوں، سب سے بڑا رئیس آدمی ہوں، اور میرا مرتبہ یہ ہے اور میری منزل یہ ہے، میرا ادب یہ ہے. یعنی اس نے اپنے فضائل کرنا شروع کر دی ہے دنیا کی. جب اس نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، ایک مرتبہ رسالت کے پیشانے کو تیور آ گئے. رسول اسلام نے فرمایا، اے شخص تو اپنی جھوٹی اس فضیلت پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے. کیا تو میرے بلال کا مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بلال کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اس نے اصرار کیا. اور جب اصرار کیا تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے اپنے دونوں انگلیوں کو درمیان دکھایا کہ میرے دونوں انگلیوں کو درمیان دیکھ. اب جو دونوں انگلیوں کو درمیان دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ پہلے آسمان کا طبق کھلا، دوسرے آسمان کا طبق کھلا، تیسرے آسمان کا طبق کھلا، چوتھا آسمان کا طبق کھلا. پہلے آسمان کا بلال، دوسرے آسمان کا بلال، تیسرے آسمان کا بلال، چوتھا آسمان کا بلال، یہاں کے بلال، وہاں کے بلال. جب بلال کا یہ مرتبہ دیکھا، بگلا اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، بلال کا یہ مرتبہ میں ہاتھی دولت میں بلال کو دیتا ہوں. اور جیسے بلال نے یہ سنا، فوراً بلال اپنی جگہ سے اٹھے. اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ کر فرمایا، یا رسول اللہ معاف فرمائیے گا، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں تکبر آ جائے، جس میں حسد ہو جائے، جس میں ایسی دولت نہیں چاہیے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو عزاداری کی ضرورت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو ایسا عزادار نہیں چاہیے جس میں تکبر ہو، جس میں حسد ہو، جس میں غرور ہو. ایسے عزادار نہیں چاہیے ہم کو. ایمان کو عزادار چاہیے، ایسے عزادار چاہیے جس کو ایمان نے کہے میرے عزادار. میرے کہے جبھی تو رسول اللہ کے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جیسا صاحب مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے پاپا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. اور امام نے ایسی نہیں بات کیا، یہ کر کے دکھایا امام نے. ایک مرتبہ شب عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں تمام اصحابوں کو بلایا، اور تمام اصحابوں کو بلانے کے بعد خطبہ پیش کیا. اور خطبہ پیش کرنے کے بعد فرمایا،
تم جتنے بھی یہ لشکر دیکھ رہے ہو، یہ تمام کا تمام لشکر تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا مخالف نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا سر چاہتے ہیں، تمہارا سر نہیں چاہتے، لہٰذا تم چلے جاؤ، جنت کا وعدہ میں کر رہا ہوں، جنت دوں گا، چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا اگر چراغ کی روشنی میں تم چارہ لے جا تو شرماتے ہو تو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، جنت میں دوں گا۔ عجیب کہانی، عجیب بات ہے، عجیب کہتے تھے، یعنی نواسا کیا چلے جاؤ، جنت میں دوں گا، میں ذمہ دار جنت کا، نانا کہہ رہا ہے آ جاؤ، جنت دوں گا، یا جانے کے لیے تیار نہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سوال پہ محمد چلے جاؤ، جنت میں دوں گا، میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، کبھی روشنی شرماؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر چراغ کو روشن کیا۔ امام نے کیا دیکھا؟ سارے سال موجود، کوئی بھی نہیں گیا۔ امام نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں؟ تم چلے جاتے، میں نے چراغ کو گل کر دیا تھا۔ ایک مطلب آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ مسلوی چراغ گل کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے نعرے سے حدیث سنی ہے، ان حسین مصباح ہوتا وہ سب نے تو نجا کہ حسین ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں فرمایا چلے جاؤ، نہ گئے۔ اس سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ امام حسین نے خالی اپنا خیمہ نصب نہیں کیا تھا، نہیں لگایا تھا، بلکہ ایمان کا خیمہ بھی لگایا تھا کہ کوئی آتا ہے، اور وہ خیمہ لگا دیا تھا۔ کیا آنے والا آیا نا؟ اس بات کی دلیل یہ ہے اگر جس کے دل میں رائے کے دانے کا باوری حسین کی محبت اور جذبہ اور ایمان ہے تو لاکھوں میں سے حسین کھینچ لیتے، اور نہیں ہے تو 150-20 میں بھی نہیں آنے، یہ لاکھوں میں۔ تو یہ ہے ایمان، رائے کے برابر بھی اگر ایمان، اور امام حسین علیہ السلام نے یہاں تو کہے چلے جاؤ، وہاں آپ نے ذاکرین سے اور علماء سے خطبہ سے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں جب آواز استخاذہ غلط کی تھی، کہا تھا کوئی ہے نصرت کے لیے نہیں، تو مولا یہاں تو کہہ رہے چلے جاؤ، وہاں کہہ رہے آ جاؤ، کیا بولے؟ مولا فرمان ہے کہ یہاں میں ایمان کی ان کے توڑ رہا تھا، ان کی محبت تم رہی تھی، اور وہاں دیکھ ان کی ایمان کو بنا رہا تھا، کوئی نکل کے آ جائے، کوئی تو آ جائے جس کا ایمان بن جائے۔ ایک سبق میں محمد
لیکن اس کے باوجود بھی یعنی رسول اسلام نے دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبے اور پتہ کیا کیا حدیث رسول اللہ نے فرمائی ہے ارشاد میں کہ الحسین من وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فاطمہ زہرا نے شان میں فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے باوجود بھی کیا ظلم و ستم کیے گئے کہ رسول کی بیٹی کو صحبت دلیا کے مسائل پڑھنے کو. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی صرف 75 دن زندہ رہی. 75 دن. اور جب رسول کی بیٹی اپنے ناں بابا کو روتی تھی تو لوگ شکایت کرتے تھے علی سے کہ فاطمہ سے کہو کہ یہ رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے. اور ظلم کی انتہا یہ تک نہیں ہے کہ جس درخت کے نیچے فاطمہ زہرا اپنے بابا کو روتی تھی کہ لوگوں نے اس درخت کٹوا دی. اور ظلم کی انتہا یہاں تک بھی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہی لوگ یہ سارے فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ جاتے ہیں، گھر پر آ جاتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم تمہارے گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ زہرا فرماتی ہے کیا تم کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں تمہارے رسول کی بیٹی رہتی ہے؟ کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں رسول کے بیٹے رہتے ہیں؟ یہ خیال نے کیا در فاطمہ پر آگ لگا، فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا. فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے، رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے، دروازے کو آگ لگ رہی ہے. ایک مرتبہ کسی ظالم بھائی کا آگے بڑھنے کے بعد اپنا قدم دروازے میں مارا. جیسے دروازہ گرا فاطمہ زہرا دیوار میں پس گئی. ادھر دروازہ گرا، ادھر فاطمہ زہرا گری. فاطمہ زہرا نیچے ہے، دروازہ فاطمہ زہرا کے اوپر ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دروازے میں بڑے نظر کیلے تھے، بڑے کیلے تھے. وہ کیلے فاطمہ زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئی. سارے نسخے اوپر سے اٹھے. فاطمہ زہرا چلائے غسل دینے کے لیے آگے بڑھو. اور جب غسل دینا چاہتے تھے پتہ نہ مولا کی نظر فاطمہ زہرا کے کس جسم کے حصے پر پڑی. مطلب چیخ پلٹ کی اور بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو سلمان آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد مطلب سلمان نے فرمایا مولا میں نے آپ کو اتنا کمزور دل کبھی نہیں پایا. مولا ایسی کون سی بات نے آپ کو کمزور کر دیا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ سلمان ارے مجھ سے کبھی نے کہا ارے میرے بس یاد بھول گئی، میرا پہلو سے رشتہ ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے تین ایک مسلمان ایسے تھے جہاں یہ چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی ہے. پہلی یہ تھی جو مولا کائنات نے غسل کیا فاطمہ زہرا کو چیخ بلند کی. اور دوسرا موقع وہ تھا کہ زندانی شان دے حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی بچی
چیخ پڑے کری بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو مسئلہ معلوم کرتی ہے. جناب زینب سے میں پوچھتی ہے بیوی اتنا بتا دیجیے گا یہ بچی کیا کسی بیماری میں مبتلا تھی؟ ایک مرتبہ شرابی صاحب نے اپنے سر کو پیٹ لیا. ایسا مت کہو میری بچی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھی. بچی میرے تازیانی ہے. اور تیسرا موقع وہ تھا جب آپ کا پانچواں امام آپ کے چوتھے امام کو غسل دے رہا تھا. اور جیسے جسم سے کپڑے کو ہٹایا پانچویں امام کی نگاہ جسم کے غصے میں پڑی جو چلے سجا کا سفر تھا. ادا دارو خاردار تو کے نشان ہتھیلیوں کے نشان لنگر کے نشان تازے تھے. چوتھے امام نے دیکھا کہ ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے معلوم کیا بولا آپ کیوں بے ہوش ہوئے تھے؟ کہ تمہیں کو پتا نہیں تم کو معلوم نہیں. ہائے میرا بابا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا باقر ابھی تازہ کر میرے کو ہتھیلیوں کے تازے ہیں. مجھے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کبھی درد تکلیف ایسا ہے. جب فاطمہ زہرا کے غسل کو کفن دے دیا گیا مولا نے دے دیا کہ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی کو کفنا دیا. ایک مرتبہ مولا نے شہزادی زینب سے فرمایا بیٹی زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. بیٹی ام کلثوم تو اپنی ماں کا آخری دیدار. بیٹا حسن تو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. اس کے بعد امام حسین سے فرمایا بیٹا حسین کیا تم اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ مطلب حسین فرماتے بابا آپ نے دیکھا ہے جب میں کہیں باہر سے آتا تھا اور گھر میں داخل ہوتا تھا مجھے دیکھ کے میری ماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی.